أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدقت یا رب العالمین۔ ترجمہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ جب زمین اپنے بھونچال سے جھنجھوڑ دی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، اس دن زمین اپنی ساری خبریں بتائے گی، کیونکہ تمہارے پروردگار نے اسے یہی حکم دیا ہوگا۔ اس روز لوگ مختلف ٹولیوں میں واپس ہوں گے تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھا دیے جائیں۔ چنانچہ جس نے ذرہ برابر کوئی اچھائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا۔ صدقت یا رب العالمین۔ نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الزلزال مدنیہ۔ یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ یہ سورت نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ، دو روایتیں اس کے متعلق ہیں کہ جب زلزلہ زمین میں آئے گا تو اس زلزلے سے مراد کون سا زلزلہ ہے؟ کیا اللہ رب العزت جو قیامت سے پہلے ایک زلزلہ زمین پر پیدا کریں گے جس کی وجہ سے تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، اس سے وہ مراد ہے؟ یا پھر اس سے وہ مراد ہے کہ جب اللہ رب العزت زمین کو دوبارہ حرکت دیں گے اور اس سے زمین سے تمام انسان جو اس میں دفن ہوں گے وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور میدان حشر کی طرف جائیں گے؟ مفسرین کا اس میں اختلاف ہے۔ بہرحال اگر ہم اس صورت کے آگے باقی آیات کو اور باقی واقعات کو دیکھتے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے نفخہ ثانیہ مطلب دوسرا زمین کو حرکت دینا اللہ رب العزت کی طرف سے وہ مراد ہے۔ باقی اللہ رب العزت اس کی مراد کو بہتر جانتا ہے۔ پہلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو زمین اپنے بھونچال سے جھنجھوڑ دی جائے گی، مطلب اس کو جب حرکت دی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی۔ بوجھ باہر نکالنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مردے جو زمین میں دفن ہیں وہ بھی ہیں، وہ سب کے سب باہر آ جائیں گے، اور اس کے علاوہ زمین میں جو خزانے دفن ہیں وہ بھی باہر آ جائیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جس کسی نے مال کی خاطر کسی کو قتل کیا ہوگا، یا جس نے مال و دولت کی خاطر رشتہ داروں کا حق چھین لیا ہوگا یا اس کی خاطر چوری کی ہوگی، اور اس مال کو دیکھ کر وہ کہے گا کہ یہ وہ مال ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ گناہ کیا تھا، پھر کوئی بھی اس سونے اور چاندی کی طرف توجہ نہیں دے گا، کیونکہ اسے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بے وقت اور بے معنی چیزیں ہیں، آج یہ ہمارے کسی کام آنے کی نہیں ہیں دنیا میں جسے ہم اہمیت دیتے تھے۔ پھر ہم آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 4، اس دن زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی۔ اس سے مراد کیا ہے کہ زمین بتا دے گی جو مجھ پر اچھے اعمال کیے گئے وہ کیا تھے اور جو برے اعمال کیے گئے وہ کیا تھے۔ زمین بتائے گی کہ مجھ پر کیا 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 گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 6، اس روز زمین مختلف ٹولیوں میں واپس ہوگی تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھا دیے جائیں۔ لوگ جو ہیں مختلف ٹولیوں میں واپس ہوں گے تاکہ انہیں کیا کر دیا جائے؟ ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ اب وہ تمام لوگ جو مردہ جو قبروں سے ابھی اٹھے ہیں وہ میدان حشر کی طرف جائیں گے، اور اس صورت میں جائیں گے اور اس وجہ سے جائیں گے تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھ لیں اور ان کا نامہ اعمال ان کے سامنے آ جائے، اور ان کو اندازہ ہو جائے کہ دنیا میں انہوں نے جس طریقے سے زندگی گزاری تو آج ان کا کیا حشر ہوگا۔ آیا وہ جنت کی طرف جنت کے حقدار بنیں گے یا جہنم کی طرف جہنم کے ٹھیکیدار بنیں گے۔ آیت نمبر 8، اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا۔ اب اس آیت سے مراد یہ ہے کہ زندگی کے اندر جب انسان زندہ تھا اس نے کوئی گناہ کا کام کیا، اور اس گناہ کے کام کرنے کے بعد وہ اس پر توبہ تائب نہ ہوا، اس نے توبہ نہ کی، اور اس گناہ پر ہی اس کا اسی گناہ کی حالت میں یا اسی گناہ کرنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، تو پھر اب اس کے متعلق کیا حکم ہوگا؟ اب تلافی ممکن ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ اس کے متعلق ہے کہ وہ اسے دیکھ لے گا کہ میں نے جو گناہوں کی زندگی گزاری اب اس کا مجھے کیا نتیجہ ملتا ہے اور اب اس کے متعلق کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اس نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ سے پہلے ہم سب کو اس دنیا کے اندر ہی اپنے تمام اعمال کا نیک نیتی سے حساب کرنے والا اور اس پر معافی مانگنے والا، اور دوسروں کے حقوق اگر جو ہم نے مارے ہیں، ہم نے جو چھینے ہیں، انہیں واپس لوٹانے والا اور تمام گناہوں سے توبہ کرنے والا بنائے۔
جو کہا گیا سنا گیا اللہ پاک اس پر مکمل عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.